ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبتلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ہر قسم کی حمد و ثنا
بڑائی، کبریائی، تنہائی، یکتائی کے لائق اللہ عز و جل کی ذات گرامی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، میں اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ ناچیز کو آپ احباب کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے کتاب و سنت کے مطابق آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو وہ باتیں سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سامعین محترم، انسان اس دنیا کے اندر جب آتا ہے اور اس دنیا کے اندر جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی عملی تربیت پیارے نبی علیہ السلام نے جیسا کہ حکم دیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا اس کے اوپر سختی کیجئے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اس ایج کے اندر آتا ہے تو وہ ایک پریکٹیکل عملی زندگی کے اندر آ جاتا ہے، انسان عمل شروع کر دیتا ہے، اور انسان 2 قسم کے عمل کرتا ہے۔ پہلے عمل کو سمجھیے، عمل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کام۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے عربی کے اندر اس کو عمل کہا جاتا ہے، اور شریعت کے اندر ایسے اعمال، ایسے افعال جن کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے ان کے اوپر اعمال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اب ہر انسان روزانہ عمل کرتا ہے، نماز کی صورت میں، قرآن مجید کی تلاوت کی صورت میں، نفل و نوافل کی صورت میں، الغرض دین کے جتنے بھی کام ہیں انسان کی زندگی کے اندر ان کا عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ اور عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عمل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر آپ کی آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کو مقام و مرتبہ اچھا ملے گا۔ اگر عمل اچھے نہیں ہوں گے، کام اچھے نہیں کیے ہوں گے تو نعوذ باللہ میرے بھائیوں پھر اس کے مطابق ٹھکانہ بھی بڑا سخت ملے گا۔ اس لیے ان اعمال کی انسان کی زندگی کے اندر بہت بڑی وقعت اور حیثیت ہے۔ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ان اعمال کو صحیح طریقے کے مطابق کرے گا، ان کو پرفارم کرے گا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ اعمال آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو اور کامیاب فرما دیں گے۔ لیکن اگر یہ اعمال انسان اپنی مرضی کے مطابق کرے تو میرے بھائیوں ان اعمال کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ آج کے اس مختصر وقت کے اندر ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ وہ کون سی شرائط ہیں
کون سے اصول ہیں جن کے اوپر انسان کا عمل پورا اترے گا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ تو سادہ سا دنیا کا بھی اصول ہے۔ انسان اگر کوئی فیکٹری لگائے، کسی چیز کو بنانے کی فیکٹری لگاتا ہے، اس کے اندر مزدور رکھتا ہے، مشینیں لگاتا ہے، تو وہ مزدور اور فیکٹری اگر اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کریں گی تو وہ خوش رہے گا، وہ ان کو پیسے دے گا، کام کرنے کے پیسے ان کو ملیں گے، وہ جو چیز بنائیں گے وہ آگے مارکیٹ کے اندر سیل ہوگی، جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے، جس طرح کی چیز بنانے کا آرڈر ملا ہوگا۔ لیکن اگر وہ مزدور سارا دن کام کرتے رہیں، مشینیں چلتی رہیں، بجلی خرچ ہوتی رہے، افرادی قوت خرچ ہوتی رہے، لیکن جو اصل ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اگر کام نہ ہو تو مارکیٹ کے اندر وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، بکتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کا بھی میرے بھائیوں سادہ سا اصول ہے۔ اگر ہم چیز بنانے والے کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کریں گے تو وہ چیز ہمیں فائدہ دے گی، اگر ہم اس کے مطابق اس کو استعمال نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں وہ ہمیں کسی دور بھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بڑے بڑے نیکی کے اعمال کرتے ہیں، بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں کیا وہ ہمارے اعمال اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے ان اعمال کو قبول کرنے کی کون سی شرائط رکھی ہیں؟ آئیے احادیث سے اور اللہ رب العزت کے قرآن سے دیکھیے کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کے اوپر اگر عمل اترے گا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ قابل قبول ہوگا۔ سب سے پہلی شرط انسان کے اعمال کی قبولیت کی، وہ میرے بھائیوں ایمان ہے۔ اگر انسان ایمان والا نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر اس کا ایمان نہیں، نبی علیہ السلام کی رسالت کے اوپر اس کا ایمان نہیں، جتنے مرضی وہ نیکی کے کام کرتا رہے اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس کی مثال لے لیجئے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، عبداللہ بن جدعان بہت سخی گزرا ہے، بڑا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتا تھا، حاجی جب حج اور عمرے کے لیے آتے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اس نے خادم رکھے تھے، خود آگے بڑھ بڑھ کے حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام سے پیاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس کو اس نیکی کا اجر ملے گا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اس کو ان اعمال کا اللہ نے دنیا کے اندر ہی صلہ دے دیا، آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بڑا نیکی کا کام کیا، لیکن میرے بھائیو اگر ایمان نہیں تو وہ نیکی اللہ رب العزت کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ آج دیکھ لیجئے کافروں کے بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، آپ کے لاہور کے اندر ہی کتنے ہاسپٹل ہیں جو سکھوں نے بنائے، ہندوؤں نے بنائے، غیر مسلموں نے بنائے۔ میو ہاسپٹل کو لے لیجئے، گنگا رام ہاسپٹل کو لے لیجئے، یہ بہت بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں، بہت بڑے ویلفیئر کے کام ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس نیکی کا جب تک وہ اسلام نہیں لائیں گے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کریں گے، ان کو ان کی اس نیکی کا ایک ذرے کے برابر بھی آخرت کے اندر اجر نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت ان کو ان کا اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهَا هَبَاءً مَنْثُورًا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کافروں کے اعمال کو مٹی کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے، مٹی کی طرح اڑ جائیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اگر حیثیت بنانی ہے تو سب سے پہلے میرے بھائیو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم کرماد اشتدت بہ الریح، اللہ رب العزت کے ہاں کافروں کے اعمال کی مثال اسی طرح ہے جس طرح راکھ ہوتی ہے، جب ہوا چلتی ہے تو راکھ اڑ کے دور دور تک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں کافروں کے جو اعمال ہیں اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط میرے بھائیوں اور بزرگوں ایمان ہے۔ جب اللہ ایمان کی دولت دے دے، ایمان کی دولت کے بعد دوسری سب سے بڑی شرط اعمال کی قبولیت کی، وہ میرے بھائیوں خلوص سے نیت ہے، نیت کا خالص ہونا۔ کیونکہ صحیح البخاری کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ جیسی نیت ہوگی انسان کو اسی طرح کا اجر ملے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم دیا۔ آقا علیہ السلام نے ہجرت کا سفر طے کیا، 8 دن کے اندر ہجرت کا یہ سفر مکمل ہوا، اور آج کے حساب سے مکہ سے مدینہ پن پوائنٹ 437 کلومیٹر بنتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، آقا علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور اس ہجرت کے بدلے ان کو اللہ رب العزت نے کیا کیا انعام دیے، ان کے تذکرے قرآن مجید کے اندر آئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات کا ذکر کیا۔ لیکن میرے بھائیوں ان مہاجرین کے اندر ایک مہاجر اور بھی تھے جن کو مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بھی مہاجر تھے، لیکن ان کی ہجرت کی نیت کیا تھی؟ ان کی نیت یہ تھی کہ ایک جمیلہ نامی عورت نے ان سے نکاح کرنے کی شرط یہ رکھی کہ مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کے اندر آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اب سفر یہ بھی طے کر رہے، سفر کی مصیبتیں یہ بھی اٹھا رہے، سفر کے اندر یہ بھی ہیں، لیکن میرے بھائیوں نیت اپنا ذاتی مقصد تھی، نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، اپنا ذاتی مقصد تھی۔ سفر وہی ہے، تکلیفیں وہی ہیں، مصیبتیں وہی ہیں، دور وہی ہے، لیکن میرے بھائیوں نیت کچھ اور تھی۔ جن کی نیت اللہ کی رضا تھی وہ اللہ کی رضا کو پا گئے، کہ جس کی نیت اپنا ذاتی مقصد تھا اس نے اپنے ذاتی مقصد کو پا لیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں جب انسان کی نیت اللہ کی رضا ہوگی پھر میرے بھائیوں عمل کی قدر و قیمت ہوگی۔ اگر نیت خالص نہیں ہے، نیت کے اندر فطور ہے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اس عمل کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقعت اور حیثیت نہیں ہے۔ اس کی دلیل صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے 3 لوگوں سے حساب شروع کریں گے۔ سب سے پہلا جو سب سے چوٹی کا عمل ہے، بہت درجہ ہے جس عمل کا، وہ ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اللہ کے رستے کے اندر شہید ہوتا ہے، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین کے اوپر گرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا عمل، لیکن حدیث کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت شہید کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، فرمائیں گے کیا تو نے
کیا میں نے تمہیں جوانی دی؟ کہا اللہ جی دی۔ کہا مال و دولت دیا، فراوانی دی، اور اپنے رستے کے اندر کھڑے ہونے کی، اپنے کلمے کو بلند کرنے کی طاقت دی؟ کہا اللہ جی دی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ما عملت، عمل کیا کر کے آیا ہے؟ عمل کیا کر کے آیا ہے؟ وہ جواب دے گا قاتلت حتی قتلت، اے اللہ میں نے تیرے رستے کے اندر جہاد کیا، کافروں کو قتل کیا، حتیٰ کہ میں خود قتل کر دیا گیا، میں تیرے رستے کے اندر جان قربان کر کے آ گیا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس نے اپنا مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی اللہ کے رستے کے اندر خرچ کی، اپنی صلاحیتیں بھی صرف کی، عمل کیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد صرف اور صرف اس لیے کیا لوگ مجھے شہید کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ میری شجاعت کے تذکرے کریں۔ لوگوں نے قضا و قضا جس طرح کی تیری نیت تھی لوگوں نے کہہ دیا، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بھی نہیں ہے، کچھ عمل کا فضلہ نہیں ہے۔ عمل بڑا ہے، عمل بہت بڑا ہے، لیکن میرے بھائیوں نیت کے اندر خرابی آئی، نیت کے اندر ریاکاری آئی، اللہ رب العزت نے شہید کی شہادت کو بھی قبول نہیں کیا۔ دوسرا بڑا عمل جو دنیا کے اندر کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، وہ ہے سخاوت کرنا، اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرنا۔ یقیناً یہ بہت مشکل کام ہے کہ جیب سے پیسے نکال کے اللہ کے راستے کے اندر دینا، پہلے اس کو ایک ایک روپیہ کر کے کمانا، اکٹھا کرنا، محنت کرنا، لیکن پھر اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، یہ یقیناً بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے بھی اس حدیث کے مطابق صحیح سے پوچھا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تمہیں مال دیا تھا، بڑی فراوانی دی تھی۔ کہا اللہ تو نے یہ مال دیا تھا تیرے رستے کے اندر خرچ کر کے آیا ہوں، بڑی سخاوتیں کی، مساجد کے اندر خرچ کیا، مدارس کے اوپر خرچ کیا، طلباء کے اوپر خرچ کیا، تیرے دینی رستوں کے اوپر خرچ کیا۔ اللہ تو نے مال دیا، میں نے بہایا تیرے رستے کے اندر۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے سخاوت اس لیے کی تھی، تو نے مدرسہ مسجد بنائی اس لیے تھی لوگ میرے نام کی تختی لگائیں، لوگ مجھے بڑا حاجی صاحب کہیں، بڑا سخی کہیں۔ قضا و قضا لوگوں نے تیری خواہش کے مطابق تیری تعریفیں کر دی، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا تھا، فرشتوں کو حکم دو گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کو پکڑ کے اوندا کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تیسرا بڑا عمل قاری قرآن، عالم دین کہ جس کی معاشرے کے اندر بھی اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی بڑی قدر و قیمت ہے، جس کام کو نبی علیہ السلام نے سب سے بہترین کام قرار دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلم العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت جن کے پاس ہے، سب سے بہترین کتاب جن کے پاس ہے، جس کی وہ تعلیم دیتے ہیں دنیا کے اندر، اور اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں عالم دین سے پوچھا جائے گا، قاری قرآن سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تیرے راستے کے اندر بڑی واض و نصیحت کی، بڑا قرآن پڑھایا، بڑے بچے حفظ کروائے، بڑا واض و نصیحت کیا، اللہ تیری دین کو پھیلایا ہے۔ اللہ رب العزت استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ ہمیں پناہ میں رکھے، ریاکاری سے پناہ میں رکھے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کذبتا، تم بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے تقریریں اس لیے کی کہ لوگ تجھے بڑا خطیب کہیں، بڑا قاری قرآن کہیں، تو نے میری رضا کے لیے کام نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اس عالم دین کو بھی، قاری قرآن کو بھی الٹا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ تین چوٹی کے عمل ہیں، لیکن نیت کے اندر فرق آیا، نیت کے اندر ریاکاری آئی، اللہ کی رضا سے انسان ہٹا اور انسان کا عمل سارے کا سارا تباہ و برباد ہو گیا۔
اللہ رب العزت نیتوں کو دیکھتے ہیں. نیت انسان کی اگر خالص ہے، نیت کے اندر کوئی فطور نہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اگر اللہ سے ڈر جائے، سچے دل سے کوئی عمل کرے، حتیٰ کہ مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو بہا دینا اللہ کے ڈر سے، نیت خالص ہو، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن اگر نیت کے اندر خرابی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، تو میرے بھائیو وہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتا. سبق کا ملا کہ عمل کی قبولیت کے لیے دوسری شرط نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. نیت اگر خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق ہوگی، پھر ہی میرے بھائیو وہ عمل قابل قبول ہوگا. نماز پڑھتا ہے انسان تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے تو میرے بھائیو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے. اگر میرے بھائیو دل کے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو میرے بھائیو ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. ساری کی ساری انسان کی ہوئی محنت تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، نیتوں کو خالص کر لیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے. تیسری شرط میرے بھائیو اعمال کی قبولیت کے لیے، تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو. اگر میرے بھائیو انسان ساری زندگی عمل کرتا رہے، اس کی نیت بھی خالص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہو، لیکن میرے بھائیو اگر طریقہ ٹھیک نہیں ہے، طریقہ نبی علیہ السلام والا نہیں ہے، تو میرے بھائیو وہ عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا. اس کی دلیل پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ایسا عمل جو انسان کرتا ہے لیکن اس عمل کے اوپر مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، کوئی قبولیت نہیں ہے. عمل کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عمل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور میرے بھائیو آقا علیہ السلام کو طریقے کس نے سکھائے تھے؟ میرے بھائیو اللہ رب العزت نے خود آقا علیہ السلام کے طریقے سکھائے ہیں. اگر سنت کی اہمیت نہ ہوتی، طریقے کی اہمیت نہ ہوتی، تو میرے بھائی اور بزرگوں اللہ رب العزت ایک ہی بار میں قرآن مجید کو اتار دیتے اور ہاتھ میں پکڑا دیتے، ہر انسان پڑھ لیتا اور عمل کر لیتا. نہ میرے بھائیوں آقا علیہ السلام کو بھیج کر کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اسلام کے ایک ایک عمل کی تعلیم دی گئی ہے، ایک ایک عمل ہمیں سکھایا گیا ہے. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر کے 2 دن مسلسل نبی علیہ السلام کو نمازیں پڑھائیں، سکھائیں. 10 نمازیں نبی علیہ السلام کو پڑھائی، سکھائیں. اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، ممبر کے اوپر کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا، نفل و نوافل پڑھنے کا طریقہ سکھایا، کاروبار تجارت کا طریقہ سکھایا. ہر چیز آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے، ایک ایک طریقہ بتلایا ہے. میرے بھائیوں یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان محبت تو آقا علیہ السلام سے کرے، محبت کے دعوے کرے کہ سب سے زیادہ محبت میں آقا علیہ السلام سے کرتا ہوں، لیکن جب عمل کی باری آئے
کام کی باری آئے تو کہے فلاں کی بات بڑی اچھی ہے، فلاں کی بات بہت اچھی لگتی ہے، عمل کی باری آئے تو دوسروں کی طرف چلا جائے۔ میرے بھائیوں یہ کہاں کی دانشمندی ہے، کہاں کا یہ انصاف ہے؟ اگر میرے بھائیوں چاہتے ہو کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اگر چاہتے ہو ہمارا صدقہ و خیرات، ہمارا حج، ہمارے روزے، ہمارے نفل و نوافل اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن قبول کر کے ہمیں ان کے بدلے میں جنت دی جائے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اپنے اعمال کو سنت کے مطابق بنا لے، اپنی نمازوں کو، اپنے تمام افعال کو سنت کے مطابق کر لے۔ ہم کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو ہمارے ابا جان نے سکھائی، ہماری دادی جان جیسے پڑھتی تھی ہم بھی ویسے ہی پڑھنا شروع ہو گئے، ہمارے دادا جان جس طرح نماز پڑھتے ہم بھی ویسے ہی شروع ہو گئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، اس کو پہلے سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کام کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، پھر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ ایسا انسان جو کام سیکھتا ہی نہیں، وہ کام کے اندر کود پڑے، اپنا سرمایہ لگا دے، اس کو میرے بھائیوں کوئی بھی سمجھدار انسان نہیں کہتا، کوئی بھی اس کو سیاںا بندہ نہیں کہتا، بے وقوف کہتے ہیں کہ اس نے کام کو سیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اپنی طاقت بھی لگا رہا ہے، اپنا پیسہ بھی لگا رہا ہے، اپنا وقت بھی لگا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین کا اتنا بڑا رکن، اتنا بڑا عمل کہ جس کے بغیر کوئی مسلمان پورا نہیں ہوتا، جس کے بغیر انسان کا چھٹکارا نہیں، نماز ہے، ہم نے آج تک اس کو پراپر سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہمارے ابا جی جس طرح نماز پڑھتے ہم بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، دادا جان دادی جان بچپن میں جس طرح سکھا دیا گیا، جس طرح ہم نے دیکھ لیا، ہم ویسے ہی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے ہو کر کے جب اللہ رب العزت عقل و شعور دیتا ہے، اس کے بعد بھی ہم اتنی کوشش نہیں کرتے کہ کیا ہماری جو نماز ہے یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہم اس کو پرکھتے ہی نہیں ہیں، اس کو چیک ہی نہیں کرتے کہ ہمارا یہ کام سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ قبول ہوگا بھی کہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، پیارے نبی علیہ السلام حوض کوثر کے اوپر جام پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر کے اوپر بیٹھے ہوں گے، نبی علیہ السلام وہاں پہ امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ ایک گروہ آئے گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، نمازی آدمی ہوں گے، نمازی بندے ہوں گے۔ اچانک کیا ہوگا، ان کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کہیں گے، یا رب اصحابی، اے اللہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کیسے پہچانیں گے؟ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء، کہ قیامت کے دن میری امت آئے گی، ان کے وضو کے جو اعضاء ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، جس طرح گھوڑے کے 5 کلیان چمکتے ہیں، دور سے پہچانا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہوں گے، جو لوگ ہوں گے، وہ دوسری امتوں میں پہچانے جائے ہوں گے، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں ان کے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان حائل کر دیا جائے گا، پردہ روک لیا جائے گا۔ آقا علیہ السلام پوچھیں گے، اللہ کیوں روک دیا؟ فرمایا، انک لا تدری ما احدث بعد، اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے اس دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کون کون سی ایسی چیزیں داخل کر دی، آپ کے دین کے حلیے کو بگاڑ کے رکھ دیا، نہ آپ کی نماز رہنے دی، نہ آپ کا عمل رہنے دیا، اپنی مرضی کے مطابق
دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کی، نئے نئے کام کیے، اپنی مرضی کے مطابق آپ کے دین کے اندر اضافے کیے، کمیاں کی۔ نبی علیہ السلام ایک الفاظ کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے، دور کر دیا جائے، انہوں نے میرے دین کو میرے بار بگاڑ کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت پورا ہو چکا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ محنتیں، آپ کا مسجد کے اندر آنا، نماز پڑھنا، رزق حلال کمانا، نفل و نوافل پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، تو میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کریں، اور دوسرا وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کر لیں۔ اگر میرے بھائیوں عمل سنت کے مطابق نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر نہیں، ساری زندگی سجدے کرتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، ساری زندگی نفل و نوافل پڑھتے رہیں، میرے بھائیوں اور بزرگوں اللہ کے ہاں اس کی ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ مجھ آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔